کاشانہ بصیرت کے تمام معزز و محترم سامعین کو میرا سلام۔ ہم پڑھ رہے ہیں میزان الحکمت کی جلد 4 اور جس صفحے سے آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اس کو پڑھنا وہ ہے صفحہ نمبر 340 اور یہاں پہ فصل ہے 26، عنوان ہے رہن اور باب کا نمبر ہے 1553 اور اس کے ساتھ بھی عنوان لکھا ہوا ہے، یعنی وہی عنوان رہن۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عنوان کے نیچے قرآن مجید تحریر ہے اور اس کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 283 آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ معنی اس کے ترجمہ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ رہن رکھ لو۔ اس کے نیچے حدیث شریف تحریر ہے اور جو حدیث ہم پڑھنے والے ہیں اس کا نمبر ہے 7475۔ رہن وہ ہے جو با قبضہ ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 159، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7476۔ جس شخص کے نزدیک اس کے مسلمان بھائی سے رہن زیادہ باوثوق ہو تو میں اس سے بری ہوں۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 158، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7477۔ علی بن سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کے بارے میں سوال کیا کہ جس شخص کے نزدیک اس کے مسلمان بھائی سے رہن زیادہ باوثوق ہو تو میں اس سے، ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، تو میں اس سے بری ہوں۔ امام نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب حق ظاہر ہو جائے گا اور قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ 124۔ اس کے بعد پرنتھسز یا بریکٹ میں لکھا ہے، تحریر ہے، صاحب وسائل شیعہ فرماتے ہیں بظاہر جو حکم قائم آل محمد کے ظہور کے زمانے کے ساتھ مخصوص ہے اس کا تعلق حرمت کے ساتھ ہے نہ کہ کراہت کے ساتھ۔ یہاں پہ یہ باب تمام ہوتا ہے اور اب اگلا باب جس کا نمبر ہے 1554 اور اس کا عنوان ہے ہر شخص اپنے اعمال میں رہن ہے، اور اس کے نیچے آیات قرآنی تحریر ہیں۔ جو پہلی آیت ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ حوالہ ہے سورہ مدثر آیت نمبر 38۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے۔ دوسری آیت جو تحریر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل امری بما کسب رہین۔ سورہ طور آیت نمبر 21۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے۔ اس کے نیچے حدیث شریف تحریر ہے اور اس کے بعد اگلا صفحہ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7478۔ گفتگو میں محفوظ ہیں اور دلوں کے بھید جانچے جانے والے ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ لوگوں کے جسموں میں نقص اور عقلوں میں فتور آنے والا ہے مگر وہ جسے اللہ بچائے رکھے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 343، حضرت علی علیہ السلام۔
اگلی حدیث کا نمبر ہے 7479۔ قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور بباطن گویا اور مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہے، جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7480۔ لہٰذا اے خدا کے بندو، ان چیزوں کی پابندی کرو جن کی پابندی کرنے سے تم میں کامیاب ہونے والا کامیاب اور ضائع و برباد کرنے سے غلط کار نقصان رسیدہ ہوگا۔ موت آنے سے پہلے اعمال کا ذخیرہ مہیا کر لو، کیونکہ جو اعمال تم آگے بھیج چکے ہوگے ان کے ہاتھوں تم رہن ہوگے، اور جو کارگزاریاں انجام دے چکے ہوگے انہی کا بدلہ پاؤ گے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7481۔ اور ان بدعمالیوں کو یاد کرو جن میں تمہارے باپ بھائی جکڑے ہوئے ہیں اور جن پر ان سے حساب ہونے والا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 89، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7482۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب بنام امام حسن علیہ السلام سے اقتباس۔ اس باپ کی طرف سے جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیر و دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے، اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند، جادہ عدم کا رہسپار، بیماریوں کا ہدف اور زمانے کے ہاتھوں میں رہن ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب 31، حضرت علی علیہ السلام۔ پھر لکھا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو عنوان عمل۔ نیا باب شروع ہو رہا ہے 1555۔ عنوان ہے خطاؤں کے ہاتھ رہن۔ حدیث کا نمبر ہے 7483۔ تمام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض وہ شخص ہیں، ایک وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا، بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے۔ وہ تمام ان لوگوں کو جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام اور خطبے کا نمبر ہے 17۔ حدیث ہم اب پڑھنے لگے ہیں 7484۔ واقعہ جمل کے بعد اہل بصرہ کی مذمت میں فرمایا، تم لوگ ایک عورت کی فوج تھے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 13، حضرت علی علیہ السلام۔ اور اس کے نیچے تحریر ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو عنوان بدعت، نیز عنوان گناہ۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں اور صفحے کا نمبر میں آپ کو بتاتی چلوں۔ جو صفحہ ہم اب پڑھ رہے ہیں وہ ہے 345۔ اس پہ نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1556 اور عنوان ہے قبروں کا رہن۔ حدیث کا نمبر ہے 7485۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام دنیا سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، تیری باغ ڈور تیرے کاندھے پر ہے۔ کہاں ہیں وہ جماعتیں جنہیں تو نے اپنی آرائشوں سے ورغلائے رکھا؟ وہ قبروں میں رہن اور خاک کے لحد میں دبکے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تو دکھائی دینے والا مجسمہ اور سامنے آنے والا ڈھانچہ ہوتی
تو میں تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں جاری کرتا کہ تو نے بندوں کو امیدیں دلا دلا کر بہکایا۔ نہج البلاغہ مکتوب 45۔ حدیث کا نمبر ہے 7486۔ تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ تیری ہڈیاں گل سڑ گئیں اور روح گناہ کے بارے گراں کے نیچے دبی پڑی ہے اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 83، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7487۔ اور تم یہی سمجھو کہ گویا تم بھی وہیں پہنچ گئے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اسی خوابگاہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قبر نے تمہیں بھی جکڑ دیا اور اسی امانت کا لحد نے تمہیں بھی چمٹا لیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 226، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے نیچے لکھا ہے قول مؤلف، ملاحظہ عنوان قبر۔ اب اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1557 اور عنوان ہے فضل الہی کی احتیاج میں رہن۔ حدیث کا نمبر ہے 7488۔ کچھ اہل ذکر ایسے ہیں جنہوں نے یاد الہی کو دنیا کے بدلے میں لے لیا ہے۔ انہیں نہ تجارت اس سے غافل رکھتی ہے اور نہ خرید و فروخت، وہ صرف اسی کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرتے ہیں۔ ان کے گرد فرشتے حلقہ کیے ہوں گے، تسلی و تسکین کا ان پر ورد ہوگا، آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو و بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہوں گے، اس کے فضل و کرم کی احتیاج میں رہن ہوں گے اور اس کی عظمت و رفعت کے سامنے ذلت و پستی میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 222، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلا صفحہ کا نمبر ہے 347 اور باب کا نمبر ہے، نیا باب شروع ہو رہا ہے 1558 اور عنوان ہے میں اپنے قول میں رہن اور اس کا ذمہ دار ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 7479، 7489۔ میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شخات میں اندھا دھند کودنے سے روک دیتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 16، حضرت علی علیہ السلام۔ نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ عنوان شبہ نیز عنوان تقوی۔ اب ہم آگئے اگلے صفحے پر۔ صفحے کا نمبر ہے 348۔ یہاں پہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے، فصل کا نمبر ہے 27 اور عنوان ہے روح، اور باب کا نمبر ہے 1559 اور اس کا جو باب کا عنوان دیا ہوا ہے یعنی کہ سب ہیڈنگ ہے اس فصل کی، وہ ہے حقیقت روح، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے نمبر 1 یعنی کہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور اس کے نیچے قرآن مجید انڈر لائن ہو کے تحریر ہوا ہے اور وہاں پہ ایک آیت قرآنی تحریر ہوئی ہے جس کا حوالہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اس آیت قرآنی کا ترجمہ تھا۔ اس کے نیچے تحریر قول مؤلف۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ زمر کی آیت نمبر 42 اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83، سورہ ملک کی آیت نمبر 2۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تحریر حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7490۔
ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ روح ہے جو جانوروں اور انسانوں میں ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ ملکوت اور قدرت الہی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 61 صفحہ 42۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے 1560، عنوان وہی حقیقت روح، اور اس کے یہ دوسرا نمبر اس کے نیچے تحریر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7491۔ روحیں نہ تو اجسام میں مخلوط ہوتی ہیں اور نہ ہی انہیں چھوڑے ہوئے ہوتی ہیں، بلکہ وہ اجسام کو دائرے کی طرح گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ 41۔ منتخب البصائر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7492۔ روح نازک قسم کا جسم ہوتی ہے جسے ضخیم قلب کے لباس میں ملبوس کیا گیا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 61 صفحہ 34، بحار الانوار جلد 10 صفحہ 185، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7493۔ ایک زندیق بریکٹ میں لکھا ہے کافر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو سوالات کیے ان میں ایک یہ بھی تھا، آپ مجھے روح کے متعلق بتائیں کہ آیا وہ خون کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں اس کا مادہ تو خون سے ہوتا ہے، اور خون سے جسم کی رطوبت اور رنگ کی صفائی ہوتی ہے۔ جب خون جم جاتا ہے تو روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ 34۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے 1561، عنوان ہے اگر ارواح کا اجسام کے ساتھ تعلق نہ ہوتا۔ حدیث کا نمبر ہے 7494۔ عبداللہ بن فضل ہاشمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جب روحیں ملکوت اعلیٰ اور بلند ترین مقامات پر تھیں تو خداوند تعالیٰ نے انہیں کس بنا پر اجسام میں قرار دیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر ارواح کو ان کے بلند و بالا مقامات پر اپنی حالت میں رہنے دیا جاتا تو ان میں اکثر کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے علاوہ اپنی ربوبیت کے بارے میں جھگڑا اور نزاع پیدا ہو جاتا۔ حوالہ التوحید 402۔ اگلا صفحہ 351، باب کا نمبر 1562، عنوان روحیں جمع شدہ لشکر ہیں۔ حدیث 7495۔ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، ان میں جو ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہے وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں پہچانتی وہ غیر مانوس رہتی ہیں۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث نمبر 24660 اور 24739 اور 25558 اور 25559 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں اس کا نمبر ہے 7496۔ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، ان میں سے جو ایک دوسرے کو راہ خدا میں پہچان لیتی ہیں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں پہچانتی وہ غیر مانوس رہتی ہیں۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 24740، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حدیث پڑھیں گے اب 7497۔ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں تو خوشبو سونگھتی ہیں، لہذا جو ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہے
وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہے، اور جو نہیں پہچانتی وہ مانوس نہیں ہوتی۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 24,741، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں ہم 7498۔ صدیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ دوران گفتگو ان سے کہا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا، کیسے؟ امام نے فرمایا، اس لیے کہ میرا دل تجھ سے محبت نہیں کر رہا۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روحیں ہوا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور خوشبو سونگھتی ہیں، پس جو ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں پہچانتی وہ مانوس نہیں ہوتی۔ یہ ہے حضرت علی کا فرمان۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث کا حوالہ ہے 25,560۔ اب ہم اگلی حدیث پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی 7,499۔ نیک لوگ اگرچہ اپنے دلی انس کو اپنی زبانوں سے ظاہر نہ بھی کریں، تاہم جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس قدر تیزی سے گھل مل جاتے ہیں جیسے آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرے دریا کے پانی میں گھل مل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بدکار لوگ اگرچہ اپنی زبانوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں بھی تو دلی طور پر محبت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اس قدر دور ہوتے ہیں جیسے جانور محبت اور عطوفت سے دور ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ ایک ہی جگہ پر طویل عرصے، اگلے صفحے پہ ہمارے ہیں، ایک ہی جگہ پر طویل عرصے تک چارہ کھاتے ہیں۔ حوالہ ہے بحار الانوار، جلد 74، صفحہ 281، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7500۔ ارواح کے ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے محبت دلوں میں جاگزین ہوتی ہے۔ حوالہ غر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے نیچے تحریر ہے، قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامز میں صدیق اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دوست، اس کے بعد لکھا ہے باب، اور باب کا جو ہے وہ انورٹڈ کامز میں لکھا ہے، اس کے بعد نفوس شکلیں ہوتی ہیں، اور باب پھر انورٹڈ کامز میں ہر شخص اپنی شکل و صورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب آ گئے ہم اپنے اگلے باب پر 1563۔ عنوان ہے روح کی قسمیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7501۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول والسابقون السابقون اولئک المقربون، واقعہ سورہ واقعہ کا حوالہ ہی ہے 10 اور 11، یعنی جو آگے بڑھ جانے والے ہیں اور آگے ہی بڑھنے والے تھے، یہی لوگ خدا کے مقرب ہیں کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سابقوں کا ذکر فرمایا ہے وہ انبیاء ہیں، خواہ وہ رسول ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں 5 روحیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1 روح القدس، نمبر 2 روح الایمان، نمبر 3 روح القوت، نمبر 4 روح الشہوت، اور نمبر 5 روح البدن۔ حوالہ ہے تحفۃ العقول، صفحہ 132، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7501۔ اس پہ لکھا ہوا بریکٹ میں لکھا ہوا ایزن، اور پھر انورٹڈ کامرز میں ہے سابقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور خاصان خدا میں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 روحیں ودیت فرمائی ہیں اور ان کی روح القدس کے ساتھ تائید فرمائی ہے۔ اسی کے ذریعے انہوں نے اشیاء کی معرفت حاصل کی ہے۔ روح ایمان سے ان کی تائید فرمائی ہے جس کے ذریعے وہ خدا کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ روح قوت سے ان کی تائید کی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر قادر ہوتے ہیں۔ روح شہوت کے ساتھ ان کی تائید کی ہے جس کے ذریعے وہ خدا کی اطاعت کو پسند اور اس کی نافرمانی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اور ان میں روح مدرج
قرار دی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں میں آمد و رفت رکھتے ہیں۔ حوالہ ہے کافی جلد 1 صفحے کا نمبر ہے 272 اور 273، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7503 ہے۔ انبیاء اور اوصیاء میں 5 روحیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 روح القدس، نمبر 2 روح الایمان، نمبر 3 روح الحیات، نمبر 4 روح القوا اور نمبر 5 روح الشہوت۔ اب ہم اگلا صفحہ پلٹ رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ وہ روح القدس کے ذریعے عرش کے نیچے سے لے کر تحت الثری تک کو پہچان لیتے ہیں، اور ان 4 روحوں کو حوادث لاحق ہوتے رہتے ہیں، جبکہ روح القدس کسی قسم کے لو و لعب میں شکار نہیں ہوتی۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد 1 صفحہ 272، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے 1564 اور اس کا عنوان ہے روح کی حالتیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7504۔ جسم کو 6 قسم کی حالتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 بیماری، نمبر 3 موت، نمبر 4 زندگی، نمبر 5 نیند اور نمبر 6 بیداری۔ اسی طرح روح پر بھی 6 حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ چنانچہ نمبر 1 اس کی زندگی علم ہے، نمبر 2 اس کی موت جہالت ہے، نمبر 3 اس کی بیماری شک ہے، نمبر 4 اس کی صحت و تندرستی یقین ہے، نمبر 5 اس کی نیند غفلت ہے، نمبر 6 اس کی بیداری اس کا حافظہ ہے۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ 40، حضرت علی علیہ السلام۔ یہ اس حدیث کا حوالہ تھا۔ آ گئے ہم اگلے صفحے پر۔ صفحے کا نمبر ہے 356 اور نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1565 اور جو اس میں عنوان ہے وہ ہے نیند کے وقت روح کی حالت۔ حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7505۔ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، ایک مرد یا عورت یہاں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مکہ مکرمہ یا کسی اور شہر میں ہیں، تو کیا ان کی روحیں ان کے جسموں سے باہر جا چکی ہوتی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ابو بصیر یہ بات نہیں ہے، کیونکہ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آتی، بلکہ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے سورج وسط آسمان میں ہو اور اس کی شعاعیں دنیا بھر میں ہوں۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ 43، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اگلی حدیث 7506۔ حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت بیان کی گئی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو روح حیوانی اس کے بدن میں باقی رہتی ہے اور روح عقل اس سے باہر چلی جاتی ہے۔ بحار الانوار جلد 61 صفحہ 43 اور اس کے نیچے پھر قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو باب اور پھر انورٹڈ کامز میں لکھا ہے نیند کے وقت روحوں کا آسمان کی طرف بلند ہونا۔ اس کے بعد اگلا صفحہ شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ کا نمبر ہے 357 اور نئی فصل ہے۔ فصل کا نمبر ہے 28 اور عنوان ہے راحت و آرام، اور اس کے نیچے جو باب ہے نیا شروع ہو رہا اس کا نمبر ہے 1566 اور جو یہ سب ہیڈنگ ہے اس کی وہ ہے راحت کے اسباب۔ تو یہاں پہ ہم آج کی اس نشست کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے اس کو ختم کیا ہے، یعنی صفحہ نمبر 357 سے۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔